السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم، امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بچے تندرست ہوں گے۔ بیٹا آج جمعرات 20 اگست 2020 باب 1 نظریہ پاکستان کا مفہوم کا بقیہ حصہ اختتام کو پہنچا رہے ہیں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 20 اگست 2020 بروز جمعرات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثر چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں نے منفرد نسلی و تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشوونما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام سے مراد عوام کا نظام۔ اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار، ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیے۔ اقبال لکھتے ہیں: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم نے ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ بیٹا برصغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی اور ثقافتی حالات آپ کو تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ اسی چیز کا اقرار کیا گیا کہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، مسلمانوں کی سیاست،
روایت، نسلیں، سماجی ماحول تمام ہندوؤں سے مختلف تھا، اور اس کے علاوہ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے اور کئی قوموں سے تعلق رکھنے والے مسلمان تھے۔ ہم ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پر ان تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ہر مسلمان کو آزادی ہو کہ وہ اپنے دین کی بھرپور حمایت کر سکے، حفاظت کر سکے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ جی آگے ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ آخری پیراگراف، نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے۔ اس میں بیٹا ہمارے لیے ایک سبق پیش کر رہا ہے مصنف لکھتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے تمام تر مقاصد سے مکمل طور پر آگاہی کی ضرورت ہے۔ انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ جی بیٹا آپ کا آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ نظریہ پاکستان کے عناصر انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ میں مکمل کریں گے۔ آپ کا آج کا کام نظریہ پاکستان کے آخری 3 نکات، برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات، اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق اور نظریہ پاکستان سے آگاہی اچھی طرح یاد کریں، دہرائیں، بار بار دہرائیں اور یاد کرنے کے بعد کم و بیش ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر خوش خط انداز میں لکھیں۔ رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔